مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتے ہوئے 12 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس قرآن پاک انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ دخان کے دوسرے رکوع سے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم جو بھی باتیں سماعت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ اور بے شک نَجَّيْنَا ہم نے نجات عطا فرمائی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو من العذاب المہین ذلت کے عذاب سے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ وہ ذلت کا عذاب کیا تھا؟ فرمایا من فرعون، فرعون سے، یعنی فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ متکبر تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو چن لیا اس زمانے والوں سے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو خاص طور پر اسپیشلی چنا اس زمانے میں علم کے لیے۔ ہم نے اس زمانے میں ان لوگوں کو دوسری امتوں پر، دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ بنی اسرائیل تھے، اس زمانے میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری امتوں پر ایک فوقیت، ایک فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور بے شک ہم نے انہیں نشانیاں عطا فرمائی، ما فیہ بلاء مبین، جس میں صریح انعام تھا۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ کہتے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا موتتنا الاولی، یہ تو نہیں ہے مگر ہمارا ایک مرتبہ مرنا، وما نحن بمنشرین، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قیامت میں اٹھنے کا انکار کرتے اور کہتے یہ زندگی کا سلسلہ اسی طرح چلتا جائے گا، لوگ آئیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لوگ پیدا ہوں گے، مرتے رہیں گے، بس دنیا کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔
فرمایا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ، ہمارے باپ دادا کو ہمارے سامنے زندہ کرو تو ہم یقین کریں۔ فرمایا اہم خیر ام قوم تبع، فرمایا کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم یا تبع کی قوم؟ فرمایا یہ لوگ بڑے کثیر التعداد تھے اور نہایت ہی زور آور لوگ تھے۔ فرمایا والذین من قبلہم، یہ لوگ ان سے پہلے آئے تھے، بڑی طاقت تھی ان کے پاس، بڑی مال و دولت تھی۔ فرمایا اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، وہ لوگ مجرم تھے۔ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے نہیں بنائے آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، صرف کھیل کود کے طور پر۔ لاعبین کہتے ہیں، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے کھیل کود کے طور پر، لیکن مفسرین نے فرمایا یہاں پر لاعبین سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ صرف دنیاوی معاملات نمٹانے کے لیے اور دنیاوی حد تک ان کو استعمال کرنے کے لیے بنایا، لیکن حقیقت میں جو باقی رہنے والے اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں اور انسان کا ایمان لانا ہے۔ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری جو شخص آئے گا ان سب کے لیے ایک فیصلے کا جو وقت ہے وہ قیامت کا دن ہی ہے۔ فرمایا یوما، یہ وہ دن ہوگا، لا یغنی مولا عن مولا شیئا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ کوئی دوست، کوئی رشتہ، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بہن، کوئی ماں، کچھ بھی نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں فرمایا الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، انہ هو العزیز الرحیم، وہی رب عزت والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب قیامت کا ذکر کرنے کے بعد پھر اس ذکر کو تھوڑا اگلے طبقے میں لے جایا گیا، اپڈیٹ کیا گیا۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم، یہ تھوہڑ کا زقوم کا درخت ہے، طعام الاثیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ پہلے گناہ گاروں کا ذکر ہوا، انکار کرنے والوں کا ذکر ہوا، اور پھر ذکر کے فوراً بعد اب جہنم کا بھی ذکر ہوا۔ فرمایا کالمہل یغلی فی البطون، یہ اس طرح ہوا جیسے گلا ہوا تانبا، اور یہ پیٹوں کے اندر، انسان کے اسٹمک کے اندر، پیٹوں کے اندر جوش مارتا ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، لیکن جب یہ تھوہڑ کا جو درخت ہوگا، جو پیڑ ہوگا، اس کی ڈالی ہوگی، جب ایک جہنمی کے پیٹ کے اندر جائے گی تو اس کی گرمی سے، اس کی آگ سے، اس کے شعلوں سے اس جہنمی کا پورا پیٹ کی جو چمڑی ہے وہ گل کر نیچے گر جائے گی، اور دوسرے جہنمی اس کے پیٹ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہوگی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا کغلج الحمیم، جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فرمایا خذوہ، اسے پکڑ لو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف بزور گھسیٹتے لے جاؤ۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہیں جہنمیوں کو گھسیٹ کر لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر یہی نہیں، ان کے پیٹ میں بھی عذاب ہوگا۔ ثم صبوا، کہا گیا کہ پھر انڈیلا جائے گا، صبو عربی میں کہتے ہیں انڈیلے جانے کو۔ فرمایا ثم صبوا، پھر انڈیلا جائے گا،
فوق رأسی ان کے سر کے اوپر سے من عذاب الحمیم گرم کھولتا ہوا پانی، ان کے سر پر سے بھی گرم کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا گرم پانی ہوگا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی دور سے صرف اس کی بھانپ بھی لے لے تو اس کی چمڑی گل جائے۔ وہ گرم پانی اس کے جسم پر ڈالا جائے گا اور اس سے کیا کہا جائے گا؟ ذق، چکھ، انکا انت العزیز الکریم، آج تیری بڑی عزت افزائی ہو رہی ہے، آج تو بڑا عزت والا ہے، دنیا میں بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا کرتا تھا، آج تو چکھ، اب تجھے سمجھ آئے گا کہ اصل عزت کس کو کہتے ہیں، اصل عزت افزائی کس کو کہتے ہیں۔ انکا انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور یہی وہ جہنم کا عذاب ہے کہ تم دنیا میں جس پر شک کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا ان المتقین، ہاں بے شک پرہیزگار، فی مقام امین، وہ امن والی جگہ میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہنم کا ذکر فرمایا، جہاں مسلمانوں کو ڈرایا، ایمان والوں کو خوف دیا، وہیں پر پھر ان کی دلجوئی بھی فرمائی اور فرمایا ان المتقین فی مقام امین، جو متقی ہوں گے امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس، وہ پہنیں گے مختلف قسم کے زیورات، و استبرق متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے، ان کو مختلف قسم کے موتی جواہرات عطا کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کذالک، اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، خوبصورت بڑی آنکھوں والی حوریں انہیں جنت کے اندر تحفے کے طور پر عطا کی جائیں گی۔ فرمائے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، فرمائے اس میں ہر قسم کا میوہ وہ مانگیں گے آمنین، امن و امان کے ساتھ، لا یذوقون فیہا الموت، اب جنت میں آنے کے بعد انہیں موت کی تکلیف بھی نہیں سہنی پڑے گی، لا یذوقون، اب وہ نہیں چکھیں گے، فیہا الموت، اس جنت میں موت، الا الموتۃ الاولی، مگر وہ پہلی موت تو چکھ چکے، وہ جو انہوں نے چکھنا تھا موت کا مزہ وہ چکھ لیا، اب وہ جنت کے اندر آ چکے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمایا۔ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، اس میں ان کا کوئی کمال بھی نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی بڑائی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کسی بھی شخص کا، چاہے وہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، اس کا جنت کے اندر جانا یہ صرف اور صرف فرمایا فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہوگا۔ امام بیضاوی علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر یہ گھمنڈ کرے کہ میں اگر جنت میں جاؤں گا تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جاؤں گا، اور جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں، دنیا میں اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، میں اس کی وجہ سے جنت پہ جاؤں گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی ساری زندگی دنیا کے اندر سجدے میں گزار دے تو وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ایک آنکھ کی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، آپ فرماتے ہیں امام بیضاوی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو عبادت انسان کرتا ہے وہ تو صرف دنیاوی نعمتوں کا شکر ادا کرنے ہی میں نکل جاتی ہیں، وہ تو صرف دنیاوی نعمتوں کے عوض میں ہی اگر انسان سمجھ لے تو پھر جنت ملے گی تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی عطا ہوگی۔ تو فرمایا فضلا من ربک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی تو یہی ہے، کوئی بنگلے کوئی گاڑی بڑی کامیابی نہیں ہے، دنیاوی طور پر ترقی کرنا بڑی کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک، بس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا، بلسانی کا، اے محبوب آپ کی زبان پر، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ اسے سن کر نصیحت مانیں، آپ کی زبان مبارک سے یہ قرآن سنیں اور نصیحت مانیں، وہ سمجھیں، کوشش کریں، غور و فکر کریں۔ اور آپ اے محبوب ان سے فرما دیجئے، قرآن سنا دیا، ان تک پیغام پہنچ گیا، اب آپ نے ان کو کیا کہنا ہے اے محبوب؟ فرتقب، کہ اے لوگو انتظار کرو، قرآن کو ماننا ہے،
تمہارا فائدہ، قرآن کو نہیں مانو گے تمہارا نقصان، لیکن فرتقب، تم انتظار کرو، انہم مرتقبون، وہ بھی کسی انتظار میں ہیں، یعنی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر یقیناً اس حقیقت کو عیاں فرمائے گا کہ حق پر کون ہے۔ سورت کا اختتام ہوا، سورہ دخان، 2 رکوع ہم نے سماعت کیے۔ شروع میں بنی اسرائیل کا سرسری ذکر ہوا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی قوموں کو ہلاک کیا، اور جو زمین و آسمان ہم نے بنائے اس کے درمیان جو کچھ بھی بنایا یہ صرف دنیاوی زندگی کے برتنے کے سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر زقوم کا درخت، کرم کھولتا ہوا پانی، یہ جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ ہاں، جو متقی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں باغوں میں داخلہ عطا فرمائے گا، انہیں زیورات عطا فرمائے گا، حوریں بھی عطا فرمائے گا، اور اب انہیں اس میں مرنا نہیں ہوگا، اور یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت اختتام ہوا، اب ہم انشاءاللہ سورۃ جاثیہ کا آغاز کریں گے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی۔ سورہ جاثیہ مکی صورت ہے، 45 نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے، اور 65 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے۔ 37 اس کے اندر آیتیں ہیں، 4 اس کے اندر رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ حامیم، حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، مؤمنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیات یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، فرمایا صرف نشانی نہیں ہے بلکہ ایک ایک نعمت کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر اللہ نے کئی نشانیوں کو رکھا ہے۔ یعنی انسان اگر صرف ایک چونٹی پر بھی غور کرنا شروع کر دیں تو سائنسدانوں کی زندگیاں نکل گئی صرف ایک چونٹی کی ساری لائف پر تحقیق کرتے ہوئے، کہ چونٹی اپنی زندگی کس طرح گزارتی ہے، اپنا گھر کس طرح بناتی ہے، اپنی زندگی کو کس طرح، اپنے قبیلے کو، اپنے کنبے کو کس طرح آگے بڑھاتی ہے۔ سائنسدانوں کی زندگیاں گزر گئی صرف ایک چونٹی کو پڑھتے ہوئے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جس پر انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ فرمایا وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور جو چوپائے ہم نے دنیا میں پیدا کیے، جو جانور ہم نے پیدا کیے ان کی پیدائش میں، آیاتن، اس میں نشانیاں ہیں، تمہاری پیدائش میں بھی اور دنیا میں جانوروں کو پھیلانے میں بھی نشانیاں ہیں۔ لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ فرمایا واختلاف اللیل، اور صرف اس میں نہیں، فرمایا واختلاف اللیل والنہار، وقت اختلاف کہتے ہیں پھرنا، بدلنا، فرمایا اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ فرمایا وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، من رزق، رزق، فاحیا بہ الارض، یعنی اس رزق سے بزرگوں نے فرمایا پانی مراد ہے، کہ جب آسمان سے رزق یعنی پانی اترتا ہے، پانی بھی بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کا جو سب سے پہلا رزق ہے وہ پانی ہی ہوتا ہے، کہ انسان کھائے گا پیے گا تو صحیح، لیکن جب تک انسان کے پیٹ میں پانی نہیں جائے گا تب تک اس کی زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ اور انسان جب سب سے پہلے دنیا میں آتا ہے، وہ سب سے پہلی چیز جو پیتا ہے وہ اپنی ماں کا دودھ ہوتا ہے، اور ماں کا دودھ بھی لیکوڈ فارم میں ہی ہوتا ہے، وہ سالڈ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جو لیکوڈ آسمان سے اترتا ہے یعنی پانی، پانی کا عنصر تو ہر چیز میں شامل ہے، چاہے وہ دودھ ہو چاہے کھانا ہو، پانی کے بغیر تو کھانا بھی نہیں پکتا۔ فرمایا تو جو آسمان سے اترا یعنی میہ، بارش، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق قرار دیا۔ اس سینس میں کہ وہ حقیقت میں خود بھی رزق ہے،
اور جب وہ زمین پر پڑتا ہے اور زمین سے سبزہ اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہے، پھل اگتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض، آسمان سے رزق یعنی بارش اترتی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور صرف یہی نہیں، فرمائے جو ہوائیں چلتی ہیں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، تمہارے ارد گرد ہوائیں چلتی ہیں، آیاتن، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اللہ اور اس کی نشانیوں کو چھوڑ کر کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ، اس کی ساری آیتیں، اس کی ساری نشانیاں، یہ سننے کے بعد بھی اب وہ کون سی چیز رہ گئی ہے جو ان پر ڈالی جائے تو وہ ایمان لائیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، خرابی ہے ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے، ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے۔ فرمایا یسمع آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو سنتا تو ہے، تتلا علیہ، اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر، پھر وہ مصر یعنی وہ ضدی ہو جاتا ہے، ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، مستکبرن، تکبر کرنے لگتا ہے، کأن لم یسمعها، اور وہ قرآن سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت کی اسے خبر ملتی ہے، اتخذها ہزوا، وہ اس اللہ کی آیت کا یعنی نشانی کا انکار کرنے لگتا ہے اور اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اتخذها ہزوا، اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور صرف یہی نہیں، دنیا میں تو انہیں عذاب ملے گا، من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور انہیں ان کا کمایا ہوا کچھ کام نہیں دے گا، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، انہیں ان کا کمایا ہوا کچھ کام نہیں دے گا، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی جو انہوں نے اللہ کے سوا شریک ٹھہرائے وہ شریک انہیں کچھ کام دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ راہ دکھانا ہے، اللہ کی نشانیوں کا ذکر یہ راہ دکھانا ہے، راہ دکھا دی گئی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، راہ دکھنے کے بعد بھی جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ علیم، تو اس کے لیے دردناک اور سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتا دیں کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں، جو انکار کرے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ اب آگے فرمایا اللہ ہے، سخر لکم البحر، اس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، تم بڑی بڑی کشتیاں بناتے ہو اور اس پر سفر کرتے ہو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ تم اللہ کے حکم سے اس میں کشتیاں چلاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب مسخر کر دیا، جمیعا من، سب کا سب، جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے کام میں لگا دی۔ اب آپ بتائیں سورج کتنا بڑا ہے کہ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ سورج کو 1 انچ بھی آگے پیچھے کر سکے؟ نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں سورج بھی ہمارے کام میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں روشنی دے رہا ہے۔ اتنا بڑا سورج اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ چاند، درخت، پہاڑ، اتنے بڑے سمندر، یعنی سمندر میں بڑے بڑے پہاڑ وہ غائب ہو جائیں، نظر بھی نہ آئے،
اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو بھی انسان کے فائدے کے لیے بنایا کہ اس میں سے انسان فضل تلاش کرتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے، مچھلی پکڑتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر اس سمندر پر سفر کر کے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب اس کے انسان کے کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفرون للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دن کی امید نہیں رکھتے، جو اللہ کے دن کی امید نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں۔ کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی مؤمنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ دوسروں کو درگزر کریں۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتے تھے، طیش میں آ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ بس اب ہم ان کافروں کو چھوڑیں گے نہیں، جس میں خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بزرگوں نے لکھا کہ آپ جب بھی مسلمانوں کی حالت دیکھتے تھے تو آپ کہتے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کافروں میں سے ایک ایک کی گردن اڑا دوں کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ ان صحابہ کو جو بھی ہیں جو مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں ان سے کہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تھوڑا صبر کریں، جب وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے گا۔ فرمایا لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ عطا فرمائے، یعنی جو قوم کافر قوم مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اس کو تھوڑی ڈھیل مل جائے، تھوڑا ٹائم مل جائے، پھر ان کا بدلہ ضرور ہوگا۔ فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کام کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اچھا کام کرے گا، ومن اساء، اور جو برا کام کرے گا فعلیہا، تو برا کام اسی کے اوپر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے عطا فرمایا، بنی اسرائیل کو الکتاب والحکم، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی عطا فرمائی، والحکمہ، اور حکومت بھی عطا فرمائی، حکم تھا ان کے پاس، یعنی یہ لوگوں میں فضیلت رکھتے تھے، والنبوہ، اور پھر ان لوگوں کے اندر ہم نے نبیوں کو بھی مبعوث فرمایا، ان کے اندر نبوت بھی رکھی، یعنی ان بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء آئے۔ اور پھر یہی نہیں، فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں طیبات میں سے رزق عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں روشن دلیلیں عطا فرمائیں، بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، روشن دلیلیں، یعنی ان کے پاس نبوت ہے، ان کے پاس حکم ہے، اس چیز کی انہیں دلیلیں بھی عطا فرمائیں، ایسے نہیں۔ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا، پر تو فرمائے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر علم آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، بغیا بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، اور نبوت بھی ان میں رکھی، یعنی انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اب جب ان میں انبیاء ہوتے تھے تو ٹیکنیکلی جو بھی نبی ہوتے تھے وہ بنی اسرائیل کے لیڈر ہوتے تھے، یعنی بڑے ہوتے تھے، لیکن اب نبی تو وہ مان لیتے تھے لیکن کہتے تھے ہم لیڈر نہیں مانیں گے، لیڈر ہم ہی میں سے کوئی ہوگا۔ تو فرمایا یہ بات انہوں نے سرکشی والی کی، انہوں نے حد سے بڑھنے والی کی۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک قیامت کے دن تمہارا رب انہیں فیصلہ عطا فرمائے گا، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ رستے پر آپ کو رکھا۔ اس بات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مقصود ہے کہ فرمائے اے محبوب یہ تو سب بنی اسرائیل کا معاملہ تھا نا، لیکن ہم نے اے محبوب آپ کو سب سے بہترین رستے پر رکھا اور آپ کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا۔ فرمایا فَاتَّبِعْهَا، تو آپ اسی پر چلیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو نادان باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ مت چلیے، یعنی ان کی باتوں پر کان مت دھریے۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بے شک اللہ کے مقابلے میں انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور جو ظالم ہے وہ ایک دوسرے کا دنیا میں ساتھ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا نا، لیکن دنیا میں بظاہر یہ ظالم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اے محبوب آپ مت گھبرائیں، اے مسلمانوں تم مت گھبراؤ، یہ ظالم تو ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہے، لیکن تمہارا سپورٹر کون ہے؟ واللہ ولی المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقیوں کا دوست ہے۔ یہ کافروں کو جتنی سپورٹ ایک دوسرے کی کرنی ہے وہ کرتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ حقیقت میں متقیوں کا والی ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے برائیاں کی، گناہ کے کام کیے، وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان نجعلہم، کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی ہم انہیں ایسا کر دیں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیسا کہ ہم ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، کیا ہم ان کے ساتھ بھی ایسا کریں گے؟ نہیں نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سواء محیاہم ومماتہم، ہاں ان کی زندگی اور ان کی موت تو بظاہر ایک جیسی نظر آئے گی، مومن بھی جس طرح مر رہا ہوگا کافر بھی اسی طرح مر رہا ہوگا، مومن جس طرح زندگی گزار رہا ہوگا کافر اسی طرح زندگی گزار رہا ہوگا، بلکہ شاید کافر بہتر حالت میں ہو، یعنی ان کی بظاہر زندگی اور موت تو ایک جیسی نظر آئے گی۔ ساء ما یحکمون، لیکن وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں کے برابر کر دے گا اور ہمیں گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دے، بما کسبت۔ قیامت کے دن بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ کسی پر ظلم تو فرمائے گا نہیں، اگر کسی کو سزا ملے گی تو وہ بھی اس کا عدل و انصاف ہوگا۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس کے کام کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ اچھے کام ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ ہاں بزرگوں نے یہ بات ضرور فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، یہ امید ضرور ہے، لیکن انسان اگر اس امید پر گناہ کرتا رہے تو یہ اس کی اپنی خرابی ہے، یہ اس کی اپنی ناکامی ہے کہ وہ اس امید پر گناہ کرتا رہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میرا رب بڑا غفور ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، اس امید پر وہ گناہ کرتا رہے گا تو بزرگوں نے فرمایا کہ اندیشہ ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تو انسان کو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب آیت کا ٹکڑا، بڑی بہترین آیت اور بڑا زبردست اس میں ہمیں سبق۔ فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بھلا دیکھو تو صحیح کیا رائے ہے تمہاری اس شخص کے بارے میں، مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے اپنا اصل معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بت کو نہیں پوچھتا، کسی اور خدا کو نہیں پوچھتا، اگر وہ پوچھتا ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات کو پوچھتا ہے۔ مسلمان ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک صوفی بزرگوں نے فرمایا کہ ایک اللہ کی نافرمانی کا نچلا درجہ آتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ایک مسلمان ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حضور پر ایمان لاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، قیامت پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے کہ جو اس کا حقیقی الہ ہے، حقیقی معبود ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے اور اس کے احکامات کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا یہاں سے اصل کفر کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے صوفی فرماتے ہیں، صوفیہ بزرگ، کہ کفر کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ شاید انسان اس حال میں کافر نہ ہو کیونکہ اس نے ابھی کوئی کلمہ کفر بکا نہیں، لیکن اس کے اعمال کفر کی طرف لے جانے والے اس کو ضرور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات میں لگ کر اللہ کے احکامات کو بھول گیا۔ اور حقیقت میں آج کے دور میں
بزرگوں کا قول کتنا یہ زبردست آتا ہے کہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گیا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ دیکھیے خدائیت کیا ہے کہ انسان اللہ کا غلام ہو جائے۔ اللہ کا غلام سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دے کہ یا اللہ تو ہی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ حقیقت میں خدائی کانسیپٹ، عبادت کا کانسیپٹ یہ ہے، معبود کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے معبود کی رضا میں ہر وقت لگا رہے۔ اللہ کی رضا میں، اس کی رضامندی میں لگے رہنا، یہی تو اس کے معبود ہونے کا حق بنتا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت پورا دن 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑیاں ہو جائیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر ہو جائے، 1 لاکھ کما رہا ہوں تو 2 لاکھ کما لوں، 10 لاکھ کما رہا ہوں تو 20 لاکھ کما لوں۔ ہماری پورے دن کی اگر روٹین دیکھیں تو ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مزید حل میں مزید زیادہ آ جائے، مزید ملٹیپل پلس، پہلے ایڈ ہو پھر ملٹیپل ہو، پھر ملٹیپل سے مزید ملٹیپل ہو، بڑھتا رہے۔ اس نفسانی خواہشات، اس سرکل کے اندر، اس چکر کے اندر پڑھتے انسان حلال کمائی سے انکار نہیں ہے، کسب حلال کمانا تو فرض ہے، لیکن اس چکر میں جب کسب حلال الگ چیز ہے اور مال کی خواہش، نفسانی خواہش کو پورا کرنا یہ الگ چیز ہے۔ انسان اس چکر میں پڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ اپنے اصل معبود کو بھول جاتا ہے اور گویا اس نے ایک طریقے سے بظاہر طور پر اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہوتا ہے۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے گمراہ کیا، ولی اس کے پاس علم بھی ہے پھر بھی اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اس کی سماعت پر بھی مہر لگا دی، وَقَلْبِهِ، اس کے قلب پر بھی مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اب اسے کون راہ دکھا سکتا ہے، کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وقالوا، اور وہ کافر کہنے لگے، ما ہیا، یہ کیا ہے، الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری دنیاوی زندگی، نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، یعنی وقت کا آنا جانا یہ ہمیں ہلاک کر رہا ہے۔ انسان پہلے دن بھی پیدا ہوا تھا، وہ بڑھتا بوڑھا ہوا مر گیا، دوسرا انسان پیدا ہوا بڑھتا بوڑھا ہوا مر گیا۔ اس طرح یہ دنیا کی زندگی کا سرکل چل رہا ہے۔ ہمارا زمانہ جو ہے، یہ زمانہ یہ ہمیں پیدا کرتا ہے، ہمیں بڑا بھی کرتا ہے، ہمیں بوڑھا بھی کرتا ہے اور ہمیں مار دیتا ہے۔ تو فرمایا وما لہم بذالک من علم، اس بات کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، وہ تو صرف اپنے گمان دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری نشانیاں ان پر پڑھی جاتی ہیں، روشن نشانیاں، ما کان حجتہم، تو بس ان کی یہی حجت ہوتی ہے، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا، اور یہی کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ یحییکم، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، وہی تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں قیامت میں بھی جمع فرمائے گا، لا ریب فیہ، وہ قیامت کا دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی سلطنت، حقیقت میں اسی کے لیے ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو ظاہری طور پر کسی کو ملک، کسی کو حکومت مل جاتی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے، چاہے پوری دنیا کی بھی کیوں نہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے۔ اور پھر بزرگوں نے فرمایا اصل بادشاہت انسان کے جسم پر حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے دلوں پر حکومت کرنا ہے، اور انسان کے دلوں پر کی حکومت کی اگر بات کی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے سوا اور نہیں کوئی کر پاتا۔ جو اللہ کے ولی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں نا، ایسی حکومت انسان کے دلوں پر کوئی بھی نہیں کر پاتا۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، باطل والے اس دن خسارے میں ہوں گے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم دیکھو گے کل امتن، ہر امت اس دن، جاسیہ، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، پاؤں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، الیوم تجزون ما کنتم تعملون،
آج کے دن تمہارے کیے کا، تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا ھذا کتابنا، یہ ہے تمہارا نوشتہ یعنی تمہارا نامہ اعمال، ینطق علیکم بالحق، تم پر حق بولتا ہے، تم پر سچ بولتا ہے، یعنی ہم جو کرتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان کے سامنے قیامت کے دن وہ نامہ اعمال پڑھا جا رہا ہوگا، وہ کسی بھی بات کا انکار نہیں کر پائے گا، وہ سب کی تصدیق کرے گا کہ ہاں ہاں یہ بھی میں نے کیا ہے، ہاں ہاں یہ بھی میں نے کیا ہے۔ فرمایا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ فاما الذین آمنوا، بس بہرحال جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، اور قرآن کیا زبردست بات، کتنے خوبصورت طریقے سے فرماتا ہے کہ ذالک هو الفوز المبین، قیامت کے دن جو اللہ کی رحمت میں چلا جائے اس سے بڑی کامیابی اور کیا کامیابی ہوگی۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ کھلی کامیابی ہے۔ واما الذین کفروا، بہرحال جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو کیا ایسا نہیں تھا کہ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں، فاستکبرتم، تم لوگوں نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، تم مجرم قوم ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُم، تو تم کیا کہتے تھے، ما ندری ما الساعہ، ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا چیز ہے، ان نظن الا ظنا، ہم تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہو لیکن ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے، وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین نہیں آتا۔ آپ اے مسلمانوں تم لوگ قیامت کی بات کرتے ہو، ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، تو قیامت کے دن ان پر کھل گئیں ان کے برے کاموں کی برائیاں۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب سے جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ وقیلا، اور ان سے فرمایا جائے گا، الیوم ننساکم، آج کے دن ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے کہ تم نے آج کے دن کے ملنے کو چھوڑ دیا تھا۔ جس طرح تم دنیا میں قیامت سے ملنے کو یعنی قیامت کے ہو جانے کو تم بھلائے بیٹھے تھے، آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ذَلِكَ، یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ بے شک تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں فریب میں ڈال دیا ہے۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کوئی منانا آج قبول کیا جائے گا، یعنی جو وہ منا رہے ہوں گے نا اپنے رب کو، آج ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ وہ بیچوں بیچ بازار میں بیٹھے تھے، تو ایک مسلمان آئے، انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ بیچوں بیچ بازار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا تو کام ہی یہی ہے کہ بندوں میں اور اللہ میں صلح کرانا، بندوں میں اور اللہ میں صلح کرانا میرا کام یہی ہے، اس لیے میں بیچوں بیچ بازار میں بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا آپ کو کیا حل نکلا، اس کا آپ کا جو یہ محنت کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کا کیا حل نکلا؟ تو آپ عرض کرنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، آج اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، یعنی بندوں کو میں دین کی طرف، نماز کی طرف، نیک اعمال کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ تو مان رہا ہے کہ بندے میرے قریب آ جائیں، لیکن بندے اس کے قریب جانا نہیں چاہ رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا کہ وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے نظر آئے اور وہی مسلمان وہاں سے گزرا۔ اس نے پھر عرض کی کہ حضرت آپ آج یہاں پر تشریف فرما ہیں؟ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میرا تو کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی اور اللہ کی صلح کرانا، تو اس لیے آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو پھر اس مسلمان نے پھر عرض کی کہ حضرت آج آپ یہاں بیٹھے تو آج کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ، آج آپ کیا رزلٹ دیکھتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ارشاد فرمانے لگے کہ آج معاملہ الٹ ہے، کل بازار میں بیٹھا تھا، اللہ مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے، آج قبرستان میں بیٹھا ہوں، بندے مان رہے، اللہ نہیں مان رہا ہے۔ آج قبرستان میں بیٹھا ہوں، اللہ نہیں مان رہا، بندے مان رہے، یعنی جب انسان قبر میں جاتا ہے اسے لگ پتہ جاتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کیا ہے۔
اللہ اکبر. فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. تو آج وہ نہ آگ سے نکالے جائیں گے نہ ان سے کوئی منانا قبول ہوگا. جب قیامت کے دن یا قبر میں جب انسان عذاب میں ہوگا نا, وہ اللہ کو منائے گا, اے میرے رب مان جا. اس وقت رب کہے گا بس بس اب تمہارا کام ختم. جب تک تمہاری سانسیں چل رہی تھی میں تمہارے قریب تھا. تم ایک قدم آتے میں 10 قدم تمہاری طرف آتا. تم ایک بار توبہ کرتے میں 10 بار توبہ قبول کرتا. لیکن اب سانس کی مالا ٹوٹ چکی ہے, تم نے اپنا دروازہ خود بند کر دیا ہے. اب ساری قبر میں تم قیامت تک سجدے میں بھی پڑی رہو کہ اب میں ماننے والا نہیں ہوں. فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, بس اسی اللہ کے لیے حمد ہے. رب السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا رب. رب العالمین, تمام جہانوں کا رب. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہی عزت والا حکمت والا ہے. سورۃ اختتام ہوا سورہ جاسیہ. الحمدللہ ہم نے سماعت کی. سورہ جاسیہ, جاسیہ کا تو معنی ہی گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہے. نام ہی سورت کا ایسا رکھ دیا. قیامت کے دن انسان گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا. اس کے اعمال اگر ایسے ہوئے تو اسے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑے گا. اس سورت کے اندر ہم نے یہ سماعت کیا کہ یہ جتنی بھی زمین آسمان یہ ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے نشانیوں کے لیے بنائی ہیں. جو اس سے نشانی پکڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, جو سمجھ لے گا وہ کامیابی پالے گا. اور پھر ہم نے اس میں یہ بھی سماعت کیا کہ اوائل دور میں جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے, تو کچھ صحابہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آتے تھے کہ ہم کافروں کے سے بدلہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ابھی فی الحال وقت نہیں ہے, ان سے درگزر کرو, ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. اور پھر ہم نے آخری میں یہ سماعت کیا کہ جو نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں داخل کرے گا قیامت کے دن, اور اس کی رحمت میں داخل ہو جانا اصل کامیابی یہی کامیابی ہے. دنیا میں انسان جتنے بڑے بنگلے میں جتنے بڑے محل میں داخل ہو جائے, قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لے, اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کی کامیابی عطا فرمائے, دنیا کی کامیابی اور قیامت کی کامیابی بھی عطا فرمائے. ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. چھبیسویں پارے کا آغاز سورہ احقاف کا. مکی صورت ہے, 46 نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے, اور 66 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے. 35 اس میں آیتیں ہیں اور 4 اس کے اندر رکوعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. حامیم, حروف مقطعات. تنزیل الکتابی, کتاب کا نازل کرنا ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, العزیزی جو عزت والا بھی ہے, الحکیمی حکمت والا بھی ہے. ما خلقنا السماوات والارض, نہیں بنائے ہم نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, وما بینہما, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, الا بالحق, مگر ہم نے حق کے ساتھ بنائے, واجل مسمی, اور ایک مقررہ وقت کے لیے بنائے, ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا, عما انذروا معرضون, جن باتوں سے وہ ڈرائے گئے ان ڈرائی گئی باتوں سے وہ منہ پھیرتے ہیں. قل, اے محبوب آپ فرما دیجئے, ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح, کیا تمہاری رائے ہے اس بارے میں کہ ما تدعون من دون اللہ, جو تم اللہ کی سوا دوسری مخلوقات کی عبادت کرتے ہو, بتوں کی عبادت کرتے ہو, درختوں کی عبادت کرتے ہو, سورج کی عبادت کرتے ہو, آگ کی پوجا کرتے ہو, اس کے بارے میں ذرا بتاؤ تو صحیح. ارونی ماذا خلقوا من الارض, انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے, مجھے ذرا دکھاؤ. آگ, کون سی زمین اس نے بنائی ہے؟ سورج, وہ تو خود ایک زمین ہے, سیارہ ہے, اس نے کون سا سیارہ دوسرا بنایا ہے؟ فرمایا ام لہم شرک فی السماوات, کہ آسمان میں کوئی ٹکڑا بتا دو جو انہوں نے بنایا ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, میرے پاس لے آؤ کوئی ایسی کتاب لے آؤ جس میں یہ بات لکھی ہو. او آثارۃ من علم, یا بچا کچا کچھ علم ہی لے آؤ, کچھ علم کی کوئی ایسی بات لے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن یدعون من دون اللہ, اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے سوا ایسی مخلوقات کو پوچھتے ہیں. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ,
جو قیامت کے دن تک انہیں جواب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. ایسی مخلوقات کو یہ پکارتے ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور جواب دینا تو دور کی بات. ایک شخص ہے نا کہ آپ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں, وہ سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا, یہ ایک الگ بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر سننے کی کوالٹی تو ہے لیکن وہ جواب نہیں دے رہا, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن یہاں پر قرآن پاک کیا فرماتا ہے کہ ایسوں کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں کہ جن کی پکار کا یہ جواب تو نہیں دے رہے, لیکن فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. انہیں اس پکارنے کا اندازہ تک نہیں ہے کہ انہیں پکارا بھی جا رہا ہے کہ نہیں پکارا جا رہا. یعنی ایک شخص ہے, اس کو میں اگر پکار رہا ہوں وہ سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک شخص ہے, اس کو میں پکار رہا ہوں وہ سن بھی نہیں رہا, یعنی اس کے اندر سننے کی کوالٹی بھی نہیں ہے. تو ان بتوں کا, ان مخلوقات کا تو یہ حال ہے. سورج کو, آگ کو, درخت کو پکارنا, یہ تو سننے کی کوالٹی نہیں رکھتے, تو سنیں گے نہیں تو جواب کہاں سے دیں گے. تو فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, جب لوگوں کا حشر ہوگا, کانوا لہم اعداء. تو مزے کی بات یہ ہوگی کہ جن مخلوقات کو یہ دنیا میں پکار رہے ہیں یہ قیامت کے دن ان کے دشمن ہو چکے ہوں گے. کانوا لہم اعداء, یہ ان کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کی عبادت سے انکاری ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو کافر کیا کہتے ہیں, لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو وہ کافر جن کے پاس حق آیا, اس حق کے بارے میں کیا کہتے ہیں, هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ تو کھلا جادو ہے. ام یقولون افطراہ. یا تو کھلا جادو کہتے ہیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ام یقولون افطرا, معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خود ہی اپنی طرف سے بنا لیا ہے. قل, اے محبوب آپ فرما دیجئے, ان افتریتہ. اگر میں نے اسے خود ہی بنایا ہے تو ایک بات سن لو, فلا تملکون لی من اللہ شیئا. اللہ کے سامنے میرا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. یعنی حقیقت میں اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. میرا اگر کوئی اختیار بھی ہے تو اللہ نے مجھے تم لوگوں پر, دنیا پر, کائنات پر اختیار عطا فرمایا, لیکن میرا اختیار اللہ پر کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو میں مخلوق ہوں, اس نے مجھے اپنی عطا سے تمام زمین, تمام آسمانوں کا بادشاہ بنا دیا, وہ ایک الگ بات ہے. بادشاہ اس سینس میں کہ مجھے اختیارات عطا فرمائے, مجھے رحمت للعالمین بنایا, وہ الگ ہے. لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ کے مقابلے میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. فرمایا فلا تملکون لی من اللہ شیئا. اللہ کے سامنے, اس کے مقابلے میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. هو اعلم بما تفیضون فیہ. وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم. وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ. وہو الغفور الرحیم. وہی بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. قل, اے محبوب آپ فرما دیجئے, ما کنت بدعا من الرسل. میں کوئی بالکل الگ تھلگ رسول نہیں ہوں, بالکل انوکھا کوئی الگ سے رسول نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اور حقیقت میں میرے ساتھ کیا ہوگا یہ میں خود بھی نہیں جانتا. حقیقت میں, یعنی حقیقت سے مراد یہ ہے حقیقی طور پر میرے ساتھ کیا ہوگا, یہ حقیقی طور پر جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی. اس کی عطا سے اگر مجھے معلوم بھی ہے تو اس کی عطا سے ہے. تو فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. میرے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا, یہ صرف حقیقت میں اس رب کی ذات جانتی ہے. اگر مجھے علم ہے تو اس رب کی عطا سے ہے. فرمایا ان اتبع, ہاں میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں, الا ما یوحى الیہ, جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. جب رب کا حکم آئے تو اس رب کے حکم کو سب سے پہلے ماننے والا میں ہوتا ہوں. فرمایا وما انا الا نذیر مبین. اور میں نہیں ہوں مگر صاف ڈر سنانے والا. قل, اے محبوب آپ فرما دیجیے, ارأیتم, بھلا بتاؤ تو صحیح, بھلا کیا رائے ہے تمہاری, ان کان من عند اللہ, کہ اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو. تم ذرا تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے, وَكَفَرْتُمْ بِهِ, اور تم اس کا انکار کر رہے ہو, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل, حالانکہ بنی اسرائیل سے ایک شخص بھی اس کی گواہی دے چکا ہے. یعنی جو پرانے لوگ تھے, حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ, جو توریت پڑھتے تھے, جو عیسائیوں میں کچھ ایسے تھے کہ جو زبور پڑھتے, توریت زبور تو بنی اسرائیل پڑھتے تھے, انجیل پڑھتے تھے. جب وہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی برحق ہے, اور وہ ایمان بھی لائے. تو فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ایک شاہد بھی اس پر گواہی دے چکے ہیں. تو فرمایا فآمن واستکبرتم, وہ ایمان لائے اور تم نے تکبر کیا. تمہاری حالت دیکھو کہ وہ ایمان لے آئے اور تم تکبر کر رہے ہو. تم ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے,
تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے بنایا ہے، تم اس کا انکار کرو، وہ اپنی جگہ پر بات، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کا ایک دوسرا سائڈ، ذرا دوسرا اینگل ذرا سوچو کہ جس قرآن کو تم انکار کرو، سوچو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا، جو کہ ہے، لیکن تم سوچو اپنے ذہن میں کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرو تو تمہارا حال کیا ہونے والا ہے. تم ذرا سوچو تو صحیح اس کا سائیڈ ایفیکٹ. فرمایا فآمنا، وہ تو ایمان لائے، واستکبرتم، تم تکبر کر رہے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، تو اب کیا ہوا کہ کافروں نے مسلمانوں سے کہا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے. یعنی اگر اس میں بھلائی ہوتی تو یہ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ تم سے پہلے ہم ایمان لے آتے اگر اس میں بھلائی ہوتی، لیکن ہمیں اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آئی قرآن میں. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہیں ہدایت نہیں ہوئی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک پرانی من گھڑت کہانی ہے جو یہ سنا رہے ہیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ، اور اس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی توریت، کتاب امام ورحمہ جو پیشوا بھی تھی اور رحمت بھی تھی. وَهَذَا کتاب مصدق، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرتی ہوئی، یہ قرآن یہ تصدیق کرتی ہوئی کتاب ہے. لسانًا عربیًا، یہ عربی زبان میں ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس لیے ہے کہ تاکہ ظالموں کو ڈر سنائے. وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کے لیے یہ خوشخبری ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، یعنی وہ دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا یہ بدلہ ہے جو جنت انہیں عطا ہوگی. فرمایا اب اگلی آیت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت فرمائی، یعنی حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ احسان کرنے کی ہم نے وصیت فرمائی. اللہ اکبر. حملتہ امہ کرہن، ماں اسے اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ رکھتی ہے. ووضعتہ کرہا، اور جب اسے جنتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ جنتی ہے. جب بچہ پیٹ سے نکل رہا ہوتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ اسے جو نزع کے جھٹکے ہوتے ہیں نا، موت کے جھٹکے، نزع کے جھٹکوں کی جو تکلیف ہوتی ہے ویسی تکلیف اسے بچہ جنتے وقت محسوس ہوتی ہے. فرمایا حملتہ امہ کرہن، اس نے اپنے پیٹ میں بھی 9 مہینے وہ پالتی ہے، وزن اٹھاتی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے پیٹ کے اندر وہ 4-5 کلو کا تو کم از کم ہوتا ہی ہے، جو ایک نارمل بچہ ہوتا ہے 5-6 کلو کا ہوتا ہے. تو آپ ذرا اپنے پیٹ پر ایک 8 کلو کا 6 کلو کا پتھر باندھیے اور ذرا چل کر دیکھیے. یہ عورت 9 مہینے تک اس وزن کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. آپ 1 گھنٹہ نہیں چل پائیں گے یہ پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کر، لیکن عورت اپنے پیٹ میں وہ بچہ اٹھاتی ہے. فرمایا ووضعتہ کرہا، تکلیف سے اسے جنتی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا اٹھانا یعنی حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرا، 30 مہینے لگ جاتے ہیں کم و بیش اس کو یہ مشقت برداشت کرتے ہوئے. 30 مہینے کیسے کہ حمل کی جو منیمم لمٹ ہے بزرگوں نے فرمائی کہ وہ 6 مہینے ہوتی ہے. جب 6 مہینے کمپلیٹ ہوتے ہیں 7ویں مہینے کے بعد کسی وقت بچہ دنیا میں آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 7ویں مہینے بھی ڈلیوریاں ہوتی ہیں، 8ویں مہینے بھی ہوتی ہیں، 9ویں مہینے بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو حمل ہوتا ہے اس کی منیمم لمٹ 6 مہینے ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ 2 سال تک بھی جا سکتا ہے. یہ 2 سال تک، یہ تو ہمارے ایک نیچرل ایک سسٹم ہے کہ 6 7 8 9 مہینے تک، بعض اوقات 9واں مہینہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، 10ویں مہینے میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت ریئر کیسز میں. لیکن حضرت عائشہ فرماتی کہ یہ 2 سال تک بھی معاملہ جا سکتا ہے. تو اب 6 مہینے منیمم پیریڈ آپ اٹھا لیں حمل کا، اور 2 سال دودھ پلانے کا پیریڈ اٹھائیں تو یہ پورے 30 مہینے بنتے ہیں. 24 مہینے 2 سال کے اور 6 مہینے حمل کے. تو فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس تکلیف کو اٹھانے کی یہ عورت 30 مہینے برداشت کرتی ہے، 2.5 سال پورا نکالتی ہے اپنی اولاد کے لیے. حتی اذا بلغ اشدہ، ہاں یہاں تک کہ جب وہ اولاد اپنے زور تک پہنچتی ہے، یہ مسلمان اولاد جب زور تک پہنچتی ہے.
وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور وہ 40 سال کی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو یہ بزرگوں نے فرمایا کہ اس سے ہر مسلمان بھی مراد ہے، لیکن یہ جو خاص آیت ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کی اگلی آیت کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فرمایا وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور جب وہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں، قالا، تو عرض کرتے ہیں اپنے رب سے، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، تو مجھے توفیق عطا فرما، میرے دل میں یہ بات ڈال دے، ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک، تیری نعمت کا، التی انعمت علیہ، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پر فرمائی ہے، وان اعمل صالحا ترداہ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری رضا والے اعمال کروں، اعمال صالحہ کروں، واصلح لی فی ذریتی، اور میری ذریت، میری اولاد کے اندر تو اصلاح رکھ دے، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص دعا، اور یہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بہت سارے اس کے علاوہ بھی بزرگان دین اور صحابہ کرام تھے جو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن یہاں پر جو بزرگوں نے فرمایا خاص جو منسوب ہے یہ آیت یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر اگلی آیت فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ہم قبول فرمائیں گے ان کے بہترین اعمال، ہم ان کی نیکیاں ان سے قبول فرمائیں گے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں سے جو ان سے غلط کام ہو گئے، اسلام لانے سے قبل اگر ان سے کچھ خطائیں ہو بھی گئیں، فرمایا ہم ان سے درگزر فرمائیں گے، فی اصحاب الجنہ، انہیں جنت والوں میں داخل فرمائیں گے، وعد الصدق، یہ سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو انہیں دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی، اس میں اجماع امت ہے، بلکہ ایک امت کے بڑے طبقے کا اجماع ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری آیت ہے نا، آیت نمبر 16، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول فرمائیں اور ان کی خطاؤں سے ہم درگزر فرمائیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی کتاب کہ یہ آیت افضل الصحابہ و افضل البشر ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، کہ ایک تو آپ کی طرف پچھلی آیت آپ سے منسوب، اور اگلی آیت میں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی، تو یہ اس افضل صحابہ ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک جاہل شخص سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ جاہل شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہی پہلے خلیفہ تھے، خلیفہ بلا فصل، اور حضور کے بعد سب سے افضل وہی ہیں اور کوئی افضل نہیں ہے۔ تو اس جاہل شخص سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، خیر ویسے ایسے لوگ سمجھتے کم ہیں، لیکن میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل تھے، یعنی سب سے پہلے خلیفہ وہی تھے اور سب سے افضل صحابہ بھی وہی تھے، تو مجھے ذرا ایک بات بتاؤ کہ حضرت علی کو خود کو یہ بات معلوم تھی؟ اس نے کہا بالکل معلوم تھی۔ میں نے کہا جب انہیں معلوم تھی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، اگر انہیں معلوم تھی کہ میں پہلا خلیفہ ہوں اور میں سب سے افضل ہوں اور میرا حق بنتا ہے پہلا امیر المؤمنین بننے کا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آگے بڑھنے کیوں دیا؟ کھڑے ہو جاتے وہ ان کے سامنے اور کہتے کہ نہیں میں بنوں گا، میرا حق ہے۔ نہیں، وہ ان کو فتنے کا ڈر تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے 2.5 سال نکال دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور اٹھاؤ، 10 سال 9 سال 10 سال جو بھی آپ کا دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں فتنہ تھا نا، ڈر تھا، حضرت ابو عمر کے سامنے کھڑے ہوئے، عمر کے سامنے کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ تو نہیں، ان کے دور میں بھی فتنے کا ڈر تھا۔ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کے خاص مشیر تھے حضرت علی، اور حضرت عمر تو خود فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آپ کا قول ہے اور آپ نے تو اپنا خاص مشیر آپ کو بنایا تھا، تو اگر وہ سمجھتے تھے کہ شرعی طور پر ان کا پہلا حق ہے، چلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فتنے کا ڈر تھا تو حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ بولے نہیں اس دور میں فتنے کا ڈر تھا۔ اچھا حضرت عثمان کا دور کتنا ہے؟ وہ بھی تو 13 سال کا دور ہے، اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ بھی ایک بڑا لمبا پیریڈ ہے،
اس میں کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ بولا نہیں نہیں، اس میں بھی فتنے کا ڈر تھا. تو میں نے کہا پھر چوتھے نمبر پہ خود کیوں بن گئے جب فتنے کا ڈر تھا؟ تو کسی اور کو بنا دیتے. اب چوتھے باری میں ان کو فتنہ کا خوف نہیں ہوا، کسی اور کو بنا دیتے، پھر چوتھے نمبر پہ خود کیوں بنے؟ کہنے لگا نہیں نہیں، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچا تھا تو اس لیے خود بن گئے. میں نے کہا آپشن بچا تھا، اصل بات یہ نہیں کہ آپشن بچا تھا نہیں بچا. میں نے کہا حضرت علی کو معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے مجھ سے بہتر آپشن حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر مجھ سے بہتر آپشن ہے، حضرت عثمان مجھ سے بہتر آپشن ہے، چوتھے نمبر پہ میں آپشن ہوں. حضرت علی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی، یہ تمہاری جہالت ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں. حضرت علی تک کو یہ بات معلوم تھی کہ مجموعی طور پر اگر تمام صحابہ کو جمع کیا جائے تو ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کا داماد ہونا، خاتون جنت کا شوہر ہونا اپنی جگہ پر، کچھ خصوصیات میں حضرت علی افضل ہیں، اس میں ہم کبھی انکار کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جب بات کی جائے گی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل خلیفہ ہی ہیں، سب سے افضل صحابہ ہی ہیں. اس کے بعد پھر حضرت عمر ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ہے، اس کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. یہ جو طریقہ ہے، یہ سلسلہ، یہ اہل سنت کا الحمدللہ طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہمارے اندر اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر بھی قائم و دائم فرمائے. اب حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ، اب یہ تو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آتے ہیں ہم اس آیت کی کچھ خلاصے پر. آپ نے اس آیت کو ذرا اپنے نظر کے سامنے رکھنا ہے. حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ اپنی تفسیر ہے، آپ کی تفسیر قرطبی، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو سعادت ہے اس کے 3 درجے ہوتے ہیں، سعادت کے 3 مراتب ہوتے ہیں. اکملوہا، اس کا جو سب سے ٹاپ لیول ہے وہ ہے النفسانیہ، کہ انسان نفسانی طور پر، اندرونی طور پر بالکل صاف ستھرا ہو اور اس کو سعادت ملے، اندرونی طور پر سعید ہو. وَأَوْسَطُهَا الْبَدَنِيَّہ، دوسرا درجہ جو ہے اس کا، یہ درمیانی درجہ جو ہے سعادت کا، سعادت مندی کا، وہ ہے بدنی درجہ. اور اودنها الخارجیہ وادونها الخارجیہ، اور فرماتے جو اس کا سب سے خارجی درجہ ہے، جو نچلا طبقہ ہے، 3rd لیول ہے، وہ ہے خارجی. تشریح بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سعادت نفسیہ، نفسانی سعادت جو ہوتی ہے، اندرونی سعادت، سعادت مندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشتغال القلب بالشکر آلاء اللہ و نعمائہ، کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے اندر مشغول ہو جائے. یہ ہے اندرونی سعادت. جسمانی سعادت آپ فرماتے ہیں وسعادت البدنیہ، فرمانی ہی اشتغال البدنی بالطاعت والخدمت، وہ انسان کے بدن کا اللہ کی اطاعت اور اس کی خدمت کے اندر لگ جانا ہے. اور فرماتے ہیں والسعادت الخارجیہ، سعادت خارجی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہی سعادت الاہل والولد، کہ اس کی اولاد کا، اس کے گھر والوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لگ جانا. یہ 3 درجے ہیں سعادت مندی کے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ذرا آپ دیکھیے کہ جب حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کا ذکر ہوا، اور جب دعا شروع ہوئی تو دعا میں سب سے پہلے دعا کا لفظ ہے وہ ہے اوزعنی ان اشکرا، کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں. اس کے بعد پھر آگے چلے کہ میں نعمتوں کا شکر ادا کروں، وہ نعمت جو مجھ پر ہوئی، میرے والدین پر ہوئی. پھر آپ نے دعا کی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، پھر آپ نے نیک اعمال کی دعا کی. تو آپ نے دعا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا ہے نعمت کا شکر ادا کرنا، دوسرا ہے اعمال صالحہ کرنا. تو اس سے آپ فرماتے ہیں کہ جو ترتیب ہے یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے قدم الشکر علی العمل، اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے پر شکر کرنے کو فوقیت عطا فرمائی ہے. عمل کرنے پر شکر کو، یعنی شکر عمل کرنے سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے شکر کو پہلے ذکر فرمایا. اور آپ فرماتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الشُّكْرُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ، یہ شکر ہوتا ہے نا، یہ دل کا عمل ہے. اور فرماتے ہیں والعمل، اور جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال الجوارح، وہ انسان کے ظاہری جوارح، ہاتھوں کے پاؤں کے اعمال ہوتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ وعمل القلب اشرف من عمل الجارحہ، کہ جو باطنی عمل ہوتا ہے وہ ظاہری عمل پر فوقیت رکھتا ہے. جو دل کا عمل ہوتا ہے وہ ظاہری عمل پر فوقیت رکھتا ہے. اور پھر اس پر آگے آپ قرآن پاک کی ایک آیت کی دلیل بھی دیکھتے ہیں کہ
ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر نماز پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے انسان کا دل سے نماز پڑھنا۔ جو انسان دل سے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ظاہری نماز پڑھنے والے پر فوقیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو دل سے ذکر ہوتا ہے نا، دل کا ذکر آپ فرماتے ہیں صوفیہ کرام میں بھی، آپ کچھ اگر حلقوں میں بیٹھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ صوفیہ کرام بھی اس چیز پر بڑی فوقیت دیتے ہیں، بڑا فوکس کرتے ہیں کہ دل سے ایک مرتبہ اللہ کہنا زبان سے لاکھ مرتبہ اللہ کہنے سے بہتر ہے۔ دل سے ایک مرتبہ، تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس بات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو دل کا عمل ہوتا ہے وہ ظاہری عمل پر فوقیت رکھتا ہے، اور اسی بات کے ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شکر کو رکھا اور پھر اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ نعمتیں، جو آنے والی نعمتیں ہیں ان کو پانے کے لیے کرتے ہیں، اور جو شکر ہم ادا کرتے ہیں جو نعمتیں مل چکی اس پر ادا کرتے ہیں۔ شکر کس پر ادا کرتے ہیں؟ جو نعمتیں مل چکی۔ اور عمل کیوں کرتے ہیں؟ کہ انسان کی ایک نیچر ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا یہ ایک فیوچر کا عمل ہے، یہ زیادہ نعمتیں مل جانا ایک فیوچر کا عمل ہے، اور شکر ادا کرنا یہ ماضی کا عمل ہے کہ انسان ماضی کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو اب آپ ایک مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر اگر مثال کے طور پر قرض ہو اور اس کے پاس کچھ رقم آ جائے، تو بتائیے شرعی طور پر اس کا قرض ادا کرنا زیادہ افضل ہوگا یا اس کا اللہ کی راہ میں اس رقم کو صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ قرضہ اس کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ یہاں تک کہ آپ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ایک شخص پر اگر قرض تھا تو اس کی نماز پڑھنے سے انکار فرمایا تھا، وہ ایک واقعہ تھا۔ تو فرمایا کہ جس پر قرض ہو اس کے پاس اگر کوئی رقم آئے تو اس کے لیے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو انسان کے اوپر دین ہوتا ہے، جو انسان کے اوپر قرض ہوتا ہے، اس کا ادا کرنا آنے والے صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو نعمتیں مل چکی اس پر شکر ہوتا ہے، اور جو آنے والی نعمتیں ان کے لیے عمل ہوتا ہے۔ تو جو پرانی نعمتیں گزر چکی اس پر شکر ادا کرنا زیادہ افضل ہے کہ انسان آنے والوں کے لیے نئے اعمال کرے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان عمل کرنا چھوڑ دے، انسان عمل ضرور کرے گا، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر انسان اپنے دل کو کسی عمل میں مشغول رکھنا چاہتا ہے تو وہ شکر سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، وہ شکر سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے اندر مشغول رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والذی قال لوالدیہ اف، وہ جس نے اپنے ماں باپ سے اف کہا، لکما اتعداننی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ میرا دل تم سے بیزار ہو گیا، ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی سنگتیں، بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری خرابی ہو تو ایمان لے آ۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان نہ لائے، ان کے والدین ایمان لے آئے تو وہ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ تو نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی، فی امم امتوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان سے پہلے جن بھی گزرے ہیں، انسان بھی گزرے ہیں، ان پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ جو اللہ کے حکم نہیں مانتا اس پر عذاب ہوتا ہے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اپنے عمل کے درجے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے کر کے دے دے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ان سے فرمایا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی جو ستھری چیزیں تھے نا وہ دنیا ہی میں گزار چکے، دنیا میں کر چکے، جو تمہیں اچھا ہونا تھا تمہارے ساتھ ہو چکا۔ واستمتعتم بها، تم نے انہیں استعمال بھی کر لیا۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہارے لیے ذلت کا عذاب ہے۔
بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، فرمایا تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اس لیے تمہاری یہ سزا ہے، وبما کنتم تفسقون، اور تم فسق گناہ کرتے تھے۔ اور ان کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کافر تھے، جو قرآن کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو انہوں نے معاذ اللہ خود حضور نے گڑھ لیا ہے معاذ اللہ، تو ان کو جھنجھوڑنے کے لیے پھر فرمایا گیا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اپنے بھائی عاد کو یاد کرو، تمہارے بھائی تھے نا، تم سے پہلے ہی گزرے وہ۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، یہ ایک ریگستانی وادی ہے جہاں پر قوم عاد کے لوگ رہا کرتے تھے۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ، اور ان سے پہلے بھی جس طرح تمہیں ڈر سنانے والے یہ نبی موجود ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پہلے ان کے دور میں بھی نبی گزر چکے تھے، اور انہوں نے بھی ان کو کیا حکم دیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں، مجھے خوف ہے۔ قالو، تو وہ لوگ عاد والے کیا کہے؟ اجئتنا، لے آئیے عذاب کے، ڈرا رہے ہیں، لے آؤ عذاب، لتأفکنا عن آلہتنا، ہمیں اس لیے ڈرا رہے ہو نا کہ ہمیں ہمارے معبود سے پھوڑ دو۔ اجئتنا، ہمیں پتہ ہے تم اسی لیے آئے ہو، فأتنا بما تعدنا، تو ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالا، تو ان نبی نے پھر عرض کی انما العلم عند اللہ، تم پر اللہ کا عذاب کب آئے گا اس کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میرا کام یہ تھا کہ میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں جاہل قوم تصور کرتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کناروں میں پھیلا ہوا ہے، ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بارش ہوگی، بڑا مزہ آئے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جس کے تم جلدی کر رہے ہو۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں ایک آندھی ہے اور ایک دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، ہر چیز تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی جب یہ عذاب آیا، اتنی زوردار آندھیاں چلی، طوفان آیا کہ ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو صبح اس طرح رہ گئے کہ جیسے یہ اپنے سونے مکانوں میں نظر بھی نہیں آتے تھے، ان کے گھر بالکل جس کو کہتے ہیں کہ سونے کھنڈر ہو گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم قوموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، بے شک ہم نے انہیں وہ زمین میں طاقت عطا فرمائی، فیما ان مکناکم فیہ، کہ جو طاقتیں ہم نے تم کو نہیں دی، ان سے تم کے پاس جو طاقت ہے اس سے زیادہ ان کے پاس طاقتیں تھیں۔ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، ان کے بھی کان تھے، ان کی بھی آنکھیں تھیں، ان کے بھی دل تھے۔ فما اغنا عنہم، لیکن ان کے کان دل آنکھ، فرمائے فما اغنا عنہم سمعہم، ان کے کان ان کو نہیں بچا سکے، وابصارہم، ان کی آنکھیں ان کو نہیں بچا سکی، ولا افئدتہم، نہ ہی ان کے دل ان کے کام آئے، من شیء، کسی بھی چیز کے مقابلے میں، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی عذاب نے ان کو گھر لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دی مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، تمہارے آس پاس والی بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک فرمائیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور طرح طرح کی نشانیاں ہم لائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو جن معبودوں کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا قرب والا ٹھہرا لیا تھا، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کیوں نہ کی؟ جب عذاب آیا تو یہ معبود ان کی مدد کرتے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، اور یہ ان کا گڑھنا تھا۔ وما کانوا یفترون، اور یہ بہت گڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ گڑھا کرتے تھے۔ فرمایا وما کانوا یفترون، اور وہ صرف گڑھا ہی کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ یاد کیجئے کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنات کو بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات کی ایک جماعت حاضر ہوئی، تعداد میں اختلاف ہے، 7 تھے یا 9 تھے، مختلف اقوال ہیں۔ یہ بطن نطخہ ہے، ایک محلہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ہے، ایک وادی ہے جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر ادا کر رہے تھے
تو نماز فجر کے وقت یعنی فجر کے آس پاس کے وقت یہ جن کی جو جماعت تھی یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یستمعون القرآن، یہ قرآن سنتے تھے. فلما حضروہ، تو جب وہ اس قرآن کے سننے پر حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. فلما قضیا، تو جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے پلٹے. اب جب قرآن انہوں نے سنا تو بعض بزرگوں کا قول یہ ہے مفسرین کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں جہری قرات ہے، فجر میں جہری قرات ہوتی تو جب تلاوت ہوئی تو انہوں نے تلاوت کو سنا. بعض نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد سنا، بعض نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے آپ تلاوت فرما رہے تھے وہ سنا. بہرحال جو بھی ہے، تو فرمایا کہ جب یہ جن کی جماعت نے قرآن پاک سنا تو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو داخل فرمایا، قرآن کا ان پر اثر ہوا اور یہ اپنی قوم کی طرف ایمان کے ساتھ پہنچے. کہنے لگے قالو، کہنے لگے اے ہماری قوم، یا قومنا، ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی بھی، یہدی الی الحق، حق کی طرف بلاتی ہے، والی طریق مستقیم، اور سیدھی راہ دکھاتی ہے. جس طرح انسانوں کا سلسلہ اس طرح جنات کا بھی سلسلہ ہے. ان جنات میں بھی ایمان اور کافر والے جن ہوتے ہیں، اور یہ جو گروہ تھا، یہ جو قوم تھی، یہ وہ تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلی آ رہی تھی اور توریت کی تلاوت کیا کرتی تھی. ان جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ان میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ واقعہ میں پڑھ رہا تھا، آپ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس ایسے ایسے جن آتے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی دیدار کیا ہے، یعنی اتنے لمبی لمبی بزرگ عمروں والے جو جن ہوتے ہیں. تو فرمایا وَإِلَىٰ طریق مستقیم، سیدھی راہ کی طرف یہ کتاب بلاتی ہے. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے منادی کے بلانے کو جواب دو. وآمنوا بہ، ان پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کے منادی کی پکار کو نہ سنے، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں قابو سے نکلنے والا نہیں ہے. جن کتنے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن جن بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی زمین سے اس کے قابو سے تھوڑی نہ نکل سکتے. فلیس بمعجز فی الارض، ہم زمین میں اس کے قابو سے نکلنے والے نہیں ہیں. ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اولئک فی ضلال مبین، وہی کھلی گمراہی میں ہیں. اولم یروا، کیا انہوں نے نہ جانا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اور ان کے بنانے میں وہ تھکا تک نہیں، اور وہ وہی رب ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے گا. بلا، کیوں نہیں، اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہت پر قادر ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے فرمایا جائے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، تو اس دن وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. قالا، تو اب ان سے فرمایا جائے گا فذوقوا العذاب، اب عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کا بدلہ. فاصبر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، مسلمان پریشانی میں ہیں. فاصبر، اے محبوب آپ صبر کیجئے. کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. پرانی قوموں کے رسول بھی اپنی قوموں کی پریشانیوں پر صبر کرتے تھے. اے محبوب آپ بھی صبر کیجئے. ولا تستعجل لهم، ان کے لیے جلدی مت کیجئے. بہت سے ایسے ہیں جو ان میں ایمان لائیں گے، وقت لگے گا لیکن ایمان لے آئیں گے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے وہ جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، مطلب جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جب وہ دن دیکھیں گے، لم یلبثوا الا ساعة من نہار، تو انہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ دنیا میں نہیں رہے تھے صرف ایک گھڑی، یعنی دنیاوی زندگی تو صرف ایک گھڑی کی مانند تھی جو آئی اور آ کر گزر گئی. بلاغ، اے محبوب یہ تو پہنچا دینا ہے. فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے حکم لوگ، یعنی بے حکم لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے. الحمدللہ سورہ احقاف کا ہم نے مکمل 10 سماعت کیا، 26ویں پارے کا ربع بھی مکمل ہوا. سورہ احقاف میں شروع کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں سماعت کیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو معاذ اللہ حضور نے خود گڑھ لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کا عذاب جب ان کے اوپر آئے گا تو یہ اس وقت پھر توبہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، جبکہ بنی اسرائیل سے لوگ بھی اس پر ایمان لا چکے ہیں، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ دوسرے رکوع کے اندر ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہم نے پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعائیں ہم تمام کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد ہم نے آخری میں جنات کا واقعہ سماعت کیا کہ جنوں کی جماعت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ تلاوت فرما رہے تھے، آپ کی تلاوت سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ لوگ پھر اپنے واپس قوم کے پاس گئے، اپنی جماعت کے پاس، اور تمام کی تمام جماعت جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے جو بھی باتیں سماعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے تیری بندیاں اس پیارے کلام کے درس کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اے اللہ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو وقت انہوں نے نکالا، نیند کی قربانی، ٹھنڈ میں، سردی میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل بیٹھے رہے اور ریگولر بیٹھتے ہیں، یا اللہ ان کے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بڑی ہمت کی بات ہے، لیکن حقیقت میں جو آج ہم نے دعا سنی، ربی اوزعنی، کہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ تیری توفیق ہے جو ہم یہاں پر جمع ہیں، نہ ہمارا کوئی کمال ہے، نہ ہماری کوئی اوقات ہے، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ہمیں مرتے دم تک ایسی توفیقیں عطا فرماتا رہنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرماتا رہنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو قرآن پاک پڑھنا سننے والا بنا دینا، ہماری اولاد کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دینا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم وہی دعا تجھ سے مانگیں گے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہمارے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے ہمارے رب تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں، انعمت علیہ جو تو نے ہم پر عطا فرمائی، ہم پر کی، وانعمت وعلی والدی جو تو نے ہم پر جو ہمارے والدین پر فرمائی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تو ہمیں تیری رضا والے اعمال، صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ ہماری اولاد کو صالح اولاد بنا دے، ہماری اولاد کو نیک اولاد بنا دے، انی تبت الیک، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، ہم تیری طرف اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، ہم اپنی طرف اپنے سر کو جھکاتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے جھکے ہوئے سر کو قبول فرما لے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، یا اللہ تبارک و تعالی، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آج کے درس میں ہم نے جو بھی باتیں سماعت کی، یا اللہ ان تمام اچھی باتوں پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جن بری باتوں کا تذکرہ سنا یا اللہ ان بری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی ہماری نیک جائز تمنا مراد آرزو ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔